لالا، میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، پلیز گھر چلیں۔ عائشہ نے ہمت کر کے کہا تو فیصل احمد کے ماتھے پر بل نکل آئے۔ شادی کے بعد یہ ان کی پہلی دعوت تھی۔ لالا نہیں، میں تمہارا شوہر ہوں اور مجھے لگتا ہے تم بلا وجہ گھبرائی ہو، تم بالکل ٹھیک لگ رہی ہو۔ احمد صاحب نے کچھ فکر مندی سے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئیں تو فیصل پریشان ہو گیا۔ مامو جان، ہم 2 منٹ میں واپس آتے ہیں۔ وہ عائشہ کو لے کر اپنی سیاہ رنگ کی ہونڈا سیوک میں بیٹھ گیا تاکہ یقین کر سکے کہ وہ ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ کر اندازہ ہوا کہ شاید یہ ایک عام صحت کا مسئلہ تھا جس کے باعث وہ بہت شرمندہ اور گھبرائی ہوئی تھی۔ فیصل نے نرمی سے کہا، ٹھیک ہے، گھبراؤ مت، ابھی گھر چلتے ہیں اور رات کو میں دیکھوں گا کہ تمہاری طبیعت کیسے بہتر ہو سکتی ہے۔ عائشہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی رہی اور احمد صاحب اسے یقین دلاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھ گئی۔ چہرے پر ایک مصنوعی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ تھکی ہوئی آنکھوں سے ارد گرد بیٹھی لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی جو کافی دیر سے اس کے بستر پر پھیلی ہوئی تھیں اور اسے اب بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ فیصل احمد کب آتا، لیکن اس کا انتظار کرتے کرتے اس کی کمر تختے کی طرح سخت ہو گئی تھی اور اب اسے یہ بھاری لہنگے اور بھاری زیورات سے آزادی چاہیے تھی۔ جب اس نے بےتاب نظروں سے ادھر ادھر دیکھا تو سامنے بیٹھی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی اس کی بے چینی کو سمجھتے ہوئے مسکرا کر اسے کہنے لگی، لگتا ہے بھابھی کچھ زیادہ ہی بے چین ہو رہی ہیں۔ فیصل بھائی کا انتظار اتنی بےتابی سے ہو رہا ہے تو پتہ نہیں رات کیسے بیتے گی، اس نے کہا تھا اور عائشہ کا دل دھڑک اٹھا۔ ابھی تک اس نے احمد صاحب سے ملاقات بھی نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ جانتی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی اس زردی کو دیکھ کر قریب بیٹھی مریم نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا، ان کی باتوں کو دل پر مت لیں، یہ فیصل بھائی اتنے بھی ظالم نہیں ہیں کہ آپ ان سے ڈر جائیں۔ مریم اس کی پریشانی کو سمجھ رہی تھی۔ شوہر چاہے جتنا بھی شریف ہو جائے، آج کی رات تو… اس سے پہلے کہ وہ آج رات کے حوالے سے اس کے ذہن میں خوف کا زہر پھیلا کر اسے مزید خوفزدہ کر دیتی، جب کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو انہوں نے دروازے کی طرف توجہ دی اور فیصل کے آنے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ چاروں احمد صاحب کی کزنز تھیں اور ان کے سامنے کھڑی نیک کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں، نیک لیے بغیر تو آپ کو ہرگز یہاں بیٹھنے نہیں دیں گے۔ اور فیصل احمد مسکرا کر 3500 ان سب کے ہاتھوں پر رکھے، بس اب اس سے زیادہ نہیں، ورنہ میری دلہن تم لوگوں کے بارے میں کیا سوچے گی۔ وہ دلکش مسکراہٹ کے ساتھ مسکرایا اور عائشہ نے اس کی دلکش مسکراہٹ دیکھ کر نظریں جھکا لیں۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین تھا، خدا کا شاہکار، جو بھی اسے ایک نظر دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا، اور عائشہ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا شاندار مرد اس کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ دادی بالکل ٹھیک کہتی تھی، یہ اس کی خوش نصیبی تھی کہ اسے فیصل احمد خان سے نوازا گیا، لیکن اب دل کی دھڑکن اپنی بلندی پر تھی۔ کچھ دوستوں نے اس قدر خوفزدہ کر دیا تھا اور باقی کمی احمد صاحب کی کزن نے پوری کر دی تھی۔ کچھ اس کے صحت کے مسائل جو اسے تکلیف میں مبتلا کر رہے تھے۔ ان سب کے کمرے سے جانے کے بعد فیصل نے دروازہ لاک کیا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ نکاح سے پہلے بھی وہ 2 بار ان کے گھر آیا تھا، لیکن عائشہ نے ان سے زیادہ بات نہیں کی تھی اور اس وقت وہ بہت دل کی بے چینی اپنی حدوں پر تھی۔ وہ بار بار اپنے ہونٹ دباتی ہوئی اپنے ہاتھوں پر آئے ہوئے پسینے کو صاف کر رہی تھی اور اس کا نروس ہونا فیصل کی آنکھوں سے چھپا نہیں تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا، اتنا قریب کہ آسانی سے اس کے چہرے کے نقش و نگار کو پرکھا جا سکتا تھا۔ وہ پورا مرد تھا، جوانی اس پر زوروں سے برسی تھی اور جوانی کے تقاضے تھے کہ اس وقت وہ اس نازک کلی کو اپنی خوشبو سے مہکا دے اور اس کی خوشبو کو اپنی خوشبو سے ملا کر حسین بنا دے۔ مگر نہ جانے کیوں وہ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات انجوائے نہیں کر پا رہی تھی اور بے وجہ اور بے حد خوفزدہ ہو کر بیٹھی تھی۔ فیصل نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے سرد ہاتھوں کو تھام لیا اور دھیرے دھیرے اس سے کچھ فاصلے پر ہو گئی۔ احمد صاحب کو حیرت ہوئی تھی اس کی اتنی شدت سے خوفزدہ ہونے پر، لیکن وہ پھر بھی خود پر قابو پا کر فیصل کی طرف دیکھتی رہی، جیسے اس کی توجہ کا انتظار کر رہی ہو۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ تھی۔ آنے والے پلوں کو وہ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں میں بدلنا چاہتا تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ امی کی پسند اتنی خوبصورت ہوگی، ورنہ میں کب کا ساری خواہشیں اس کے نام کر دیتا اور وہ میری ہر خواہش کو اتنی خوبصورتی سے پورا کر دیتی۔ وہ اس کی تعریف کر رہا تھا، لیکن عائشہ کا دماغ کہیں اور تھا۔ وہ بس کھوئی ہوئی آنکھوں سے فیصل کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں نشہ سا اتر رہا تھا۔ آج رات ہمارے رشتے کی خوبصورت شروعات ہوگی اور آنے والی ہر رات کو میں تمہارے لیے اتنا حسین بنا دوں گا کہ تم خود کو خوش قسمت سمجھتی رہ جاؤ گی۔
وہ تھوڑا سا اس کی طرف جھکا اور اس کے ہلکے سے جھکنے پر بھی عائشہ کا دل دھڑک کر تیز ہو گیا۔ بے چینی اپنی حدوں پر تھی، وہ نرمی سے اس کی مدھم سانسوں کے ساتھ اپنے وجود میں گھل رہی تھی اور عائشہ پانی کی طرح بہتی جا رہی تھی، جیسے پانی کی لہروں میں طوفان برپا ہو۔ بالکل اسی طرح اس کے وجود میں بھی ایک طوفان برپا ہو گیا تھا اور وہ اس وقت شدید شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ کمر کا درد، مانند پڑی رنگت اور کانپتا ہوا وجود، چہرے پر چھائی ہوئی سردیاں، وہ پہلی رات کی دلہن ہونے کے باوجود ایک خوفزدہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اپنی بڑی سنہری آنکھیں اس شخص پر جمی تھیں جو اس کی طرف توجہ کے انتظار میں تھیں۔ وہی خیال جو اس کے ذہن میں دہرایا گیا، ذہن میں سب کچھ گھوم رہا تھا، اور اب حقیقت یہ تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ فیصل اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا جو اسے تکلیف دے گا۔ حالانکہ احمد صاحب بے حد محبت سے اسے سنبھال رہا تھا، اپنی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں سے تیز کرتے ہوئے اس کی سانسوں میں بہک رہا تھا۔ وہ شخص آہستہ آہستہ اسے زیورات سے آزاد کر رہا تھا، اور جتنا اس کی ہمت بڑھتی جا رہی تھی، بالکل ویسے ہی عائشہ کے وجود میں مزید کپ کپی دوڑتی جا رہی تھی۔ خبردار، اگر خود سے دولہے کے قریب جانے کی کوشش کی تو وہ کیا سوچے گا؟ اس کے دوستوں کی سرگوشیاں، آج کی رات فیصل بھائی کے ظلم سے واقف ہو کر اس کی ستم ظریفی کو کافی انجوائے کرو گی تم لڑکیوں کی بے باک سی بات چیت نے اسے سرخ کر دیا تھا، جو اس کے ذہن میں بری طرح گھوم رہی تھی۔ فیصل کہیں اور کھویا ہوا تھا، لیکن اس کے ذہن میں چلتی ہوئی سوچیں اسے اپنے لپیٹ میں لے رہی تھیں۔ دیکھو، یہ سب کچھ تو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اور اس رات کے تقاضوں میں شامل ہے، اس لیے کوشش کرو کہ اپنی تکلیف کو اندر ہی اندر دبا کے رکھو، ورنہ تمہیں پتہ نہیں لوگ کیا کیا باتیں کریں گے۔ اور فیصل بھائی، وہ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اس کے ذہن میں کچھ سرگوشیاں ابھریں۔ اس نے احمد صاحب کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے کپ کپاتے ہوئے وجود سے دور کر دیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی زردی، سنہری آنکھوں کا خوف اور کپ کپاتے ہوئے لبوں کو فیصل نے عجیب و غریب نظروں سے دیکھا۔ دیکھو، کچھ بھی نہیں ہے، بس تمہیں میری محبت میں پگھل جانا ہے، اور کچھ نہیں۔ سب کچھ میرے حوالے کر دو، میری آنکھوں میں دیکھو۔ وہ ہلکی ہلکی تیز سانسوں سے اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، جبکہ وہ متوجہ ہونے کی بجائے بہت ڈر رہی تھی، اور شدید خوف کے عالم میں وہ بستر سے اتر گئی۔ اس دیوانے کو اپنے اتنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ وہ جلدی جلدی بات کرتے ہوئے مسلسل اپنا سر انکار میں ہلا رہی تھی، اور اس کی موجودگی ہی بہتی ہوئی آپ کے سر کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں؟ نہیں نہیں، میں ایسی حالت میں نہیں ہوں، میں کبھی بھی ان کے قریب نہیں آ سکتی، بالکل نہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ تم میرے قریب نہیں آ سکتے ہو، یہ کہہ کر وہ دور ہو گئی، اور فیصل حیران رہ گیا۔ کیا مطلب تمہارا؟ وہ ابھی بھی نرمی سے بات کر رہا تھا، جیسے اس کی فطری شرم و جھجک کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ فیصل پلیز۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، وجود بے چین تھا، اور لہجے کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر احمد صاحب نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اوکے، ٹھیک ہے، آرام کرو، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بات سنو۔ لیکن وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ اسے چھوڑ کر واش روم میں بند ہو گئی، اور وہاں فرش پر بیٹھ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بہت زور سے رو رہی تھی۔ یا اللہ، اتنا درد اور یہ خوف جو آج اس کی جان لینے کے قریب تھا۔ دروازہ کھولو عائشہ، میری بات سنو، دروازہ کھولو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ فیصل بے تاب تھا۔ پلیز آپ چلے جائیں کمرے سے، یا پھر سو جائیں، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ رو رہی تھی، اور ابھی تک اس نے رونے کی وجہ سے سمجھنے کی کوشش کی، لیکن وہ الجھن میں تھا۔ آخر وہ اس کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی تھی؟ ٹھیک ہے، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، کم از کم باہر تو آ جاؤ۔ احمد صاحب نے آخری بار آزمایا، لیکن پھر بھی وہ سرد فرش پر بیٹھی رہی۔ میں باہر نہیں آؤں گی، آپ پلیز سو جائیے، وہ کہہ گئی تھی، اور اس کے لہجے میں اس کی تکلیف کا اندازہ ہو رہا تھا۔ فیصل کو حیرت ہوئی، جس نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ اس کے خوابوں کا محل بہت اونچا تھا، اور اس وقت خوابوں کا ٹوٹا ہوا محل اسے مایوسی کا شکار کر رہا تھا۔ عجیب سی بےتابی اس کے وجود کو جلا رہی تھی، اور وہ چپ چاپ لباس بدل کر بالکنی میں آ گیا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے اندر پھیلی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کسی طرح بھی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخر کیا تھا ایسا جس سے اس نے مجھے دور کر دیا؟ آخر ایسی کیا مجبوری تھی؟ وہ خود ہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ قریب آنے کی ہمت بھی نہیں کر رہی تھی، حالانکہ وہ اسے اتنی محبت سے سنبھال رہا تھا، اور کسی بھی طرح کا ظلم اس معصوم پر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کیا اسے کسی نے کچھ سمجھایا نہیں ہوگا؟ اس رات کی شدت نے اسے بے عقل کر دیا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 23 سال ہوگی،
اور آج کل کے دور میں کون ایسا ہے جو کچھ نہ جانتا ہو؟ اس کا سادہ وجود بار بار اس کے کندھوں سے نیچے سرک رہا تھا، اور وہ اس ٹھنڈی ٹھار ہوا میں نہ جانے کن کن سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ آج گھر کی لڑکیوں کو سر پر نہیں چڑھانا چاہیے جگر، تم جانتے ہو آج کل کی ماڈرن لڑکیاں شوہروں کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی، بہانے بازیوں پر اتر آتی ہیں اور باہر موجود لڑکوں کے ساتھ کھل کر باتیں کر کے انہیں اپنا سب کچھ شامل کر دیتی ہیں۔ اگر لڑکیاں دوسروں پر اپنا سب کچھ نچھاور کر سکتی ہیں تو اپنے شوہروں پر کیوں نہیں؟ شوہر پر تو ان کا حق بنتا ہے۔ دوستوں کی محفلوں میں ہونے والے قصے، اور یہ اچھی طرح یاد تھا جس دن عدنان نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، صرف اس لیے کہ سہاگ رات کو اس نے عدنان کو اپنے قریب ہی نہیں آنے دیا تھا، اور عدنان کو شک ہوا کہ شاید اس نے کسی اور سے بھی وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ پہلے اس پر حق جتائے گی۔ بے شک یہ اس وقت فیصل کو بے وقوفی لگا۔ آخر ایک عورت اتنی دور کیسے جا سکتی ہے کہ اپنے شوہر کی جگہ کسی اور سے مل کر اصلی حقدار کو دور کر دے؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ اس نے ایسا سوچنا بھی درست نہیں سمجھا، اور اس کی پرورش اتنی خراب نہیں تھی، لیکن اس وقت اس کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات اور شک کے وسوسے اسے تنگ کر رہے تھے۔ اس الجھن سے بچنے کے لیے اس نے سگریٹ بجھا کر اپنے پاؤں کے نیچے رگڑ دیا اور بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ بستر کے ایک طرف مکمل طور پر کمبل میں چھپ کر وہ شاید سو گئی تھی۔ سر سے پیر تک اس نے خود کو کمبل میں چھپا رکھا تھا۔ اور اس پر ایک نظر ڈال کر وہ بھی بستر کے دوسری طرف آ کر لیٹ گیا۔ اس کی عزت اور نروس بہت قیمتی تھی۔ وہ کسی بھی لڑکی سے بار بار التجا نہیں کر سکتا تھا، اور وہ اسے اتنی قربت دے۔ کیا وہ اس لائق تھا کہ اسے خود سے دور کر لیا جاتا؟ نہ جانے کتنی لڑکیاں اس کے ساتھ حرام تعلقات بنانے کے لیے مر رہی تھیں۔ اس کے دوستوں نے اسے کتنی آفرز دیں، لیکن وہ ہمیشہ ان سب سے دور رہا۔ صرف اسی لیے دور رہا کہ یہ حق اسی کو ملے گا جو اس کا حقدار ہوگا، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں۔ اس گناہ کے قریب جا کر وہ کبھی بھی اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس وقت اپنی بیوی کو ہی ٹھکرا دینا اذیت کا باعث تھا۔ لیکن اس وقت اپنی بیوی سے ٹھکرایا جانا اس کے لیے اذیت کا باعث تھا۔ مختلف سوچوں کے جال جب اس پر حاوی ہوئے تو نیند کی پناہ ہی اسے آخری سہارا لگی، اور نیند نے جب اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تو چہرے پر ایک سکون سا پھیل گیا۔ صبح اٹھنے سے پہلے وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ اس وقت نیچے آئی جب نازیہ بیگم ملازمہ سے ناشتہ بنوا رہی تھیں اپنے اور اکرم صاحب کے لیے، اور وہ اسے دیکھ کر نرمی سے مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔ شادی کی پہلی صبح بہت مبارک ہو میرا بچہ۔ انہوں نے خوبصورتی سے مسکراتے ہوئے اسے اپنے قریب لیا اور ایک غور و فکر سے اس کا جائزہ لیا۔ پشت پر بکھرے ہوئے گیلے بال انہیں خوشی سے بھر رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مطمئن ہو گئی ہو۔ لیکن حقیقت کیا تھی؟ اس بات پر وہ بھی کہنے لگا، تھینک یو سو مچ دادی۔ فیصل ناشتہ لے کر نہیں آئے؟ فیصل ناشتہ لے کر نہیں آئے؟ اس نے رسم کے مطابق پوچھا، اور نازیہ بیگم نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں نے صابرہ خالہ کو میں نے خود ہی منع کیا تھا، انہیں کسی بھی قسم کی فضول رسموں پر پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میری خالہ ہیں، اور یہ تمہارا اپنا گھر ہے، ہمارا گھریلو معاملہ ہے۔ بزرگ خاتون کو عمر کے اس حصے میں رسم و رواج کے چکر میں مبتلا کر شرمندہ کرنا مجھے اچھا نہیں لگا، اور اگر تمہیں ہر حال میں صابرہ خالہ کے ہاتھ کا ناشتہ کرنا ہے تو تم اپنے شوہر کے ساتھ ان کے گھر جا سکتی ہو، میری خالہ کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں۔ نازیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے نرمی سے یہ کہہ کر اسے دیکھا اور خوشی کے مارے سر جھکا گئی۔ یہ تو اس کی خوش نصیبی ہے۔ وہ اتنی خوش تھی کہ اسے اتنی اچھی ساس ملی، ورنہ آج کل کہاں ایسی ساس ملتی ہے۔ نازیہ بیگم اس کی دادی کی بھانجی تھی، یعنی صابرہ بیگم کی بھانجی، جن کی پوتی کی معصومیت اور اچھے اخلاق نے ان کا دل جیت لیا تھا، اور اسی وقت انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان کی چھوٹی بہو کے درجے پر فائز ہوں گی۔ ان کے 3 بیٹے تھے، بڑے 2 بیٹے اپنے اپنے کاروبار میں مصروف ہو کر اپنے اپنے گھروں میں شفٹ ہو گئے تھے، اور چھوٹا فیصل احمد ان کے ساتھ ہی تھا، جس نے اپنی محنت سے اپنے والد کے کاروبار کو آگے بڑھایا تھا، اور ساتھ ساتھ ایک وقت کی جاب بھی کر رہا تھا۔ اس وجہ سے گھر کا نظام بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ نازیہ بیگم اپنے نیک دل بیٹے کی وجہ سے بہت خوش اور مطمئن تھیں، اور اکرم صاحب بھی اپنے کام سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ وہ سارا وقت اخبار پڑھنے اور نازیہ بیگم کے علاوہ گھر کے باغیوں میں مصروف رہتے، جہاں انہوں نے مختلف قسم کے سبزیاں، پھول اور بہت کچھ لگایا ہوا تھا، اور اب عمر کے اس حصے میں یہی ان کا سب سے بڑا مشغلہ تھا۔ اپنی نیند سے بھری آنکھیں کھول کر اس نے سب سے پہلے بیڈ کی دوسری طرف دیکھا، جہاں وہ موجود نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، یعنی وہ اس کے جاگنے سے پہلے ہی جا چکی تھی۔ اٹھتے ہی اس نے بیڈ کے کونے پر ہاتھ رکھا اور اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شادی کی پہلی صبح ایسی ہوگی۔ کچھ دیر حالات اور واقعات پر غور کرنے کے بعد وہ اٹھا اور تازہ دم ہونے چلا گیا،
تازہ دم ہو کر جب وہ نیچے آیا تو وہ تینوں نفوس میز کے ارد گرد بیٹھے خوشگپیاں کر رہے تھے۔ وہ ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر اپنی نظریں ہٹا لیں۔ اب وہ اس پر زیادہ توجہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اسی وقت اس کے قریب جائے گا جب وہ خود اس کی قربت کی طلبگار ہوگی، ورنہ نہیں۔ اسے اپنی عزت نفس بہت عزیز تھی۔ وہ فیصل احمد خان تھا، کوئی عام انسان نہیں تھا۔ کسی کے قدموں میں گر کر چند لمحوں کی تسکین مانگ لیتا۔ احمد صاحب کے آنے پر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ اس نے اپنا جھکا ہوا سر مزید جھکا لیا۔ فیصل اس کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا اور نازیہ بیگم نے نرمی سے اسے مخاطب کیا، اٹھو اور فیصل کو ناشتہ سرو کرو۔ بچہ وہ چاہتی تھی کہ احمد صاحب سے ساری جھجک ختم ہو جائے۔ نہ جانے کیوں ایسا لگا جیسے فیصل کے چہرے پر وہ چمک اور روشنی نہیں ہے جو اصل میں ہونی چاہیے تھی۔ ان کا بیٹا بہت ہنسمکھ اور خوش اخلاق تھا، نرم مزاج کا مالک اور ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہتا تھا۔ اس کی فطرت میں زیادہ سنجیدگی نہیں تھی، مگر اس وقت وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ ناشتہ سرو کرتے ہوئے اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ لڑ رہے تھے۔ فیصل نے اس کے چہرے پر غور سے نظر ڈالی۔ بے حد سرخ اور سفید میک اپ، چہرے کے گرد پھیلی ہوئی لٹیں اور خوبصورتی سے سجا ہوا دوپٹہ۔ اتنی خوبصورتی کے باوجود چہرے کی چمک غائب تھی اور وہ یہ سب سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اتنا خاموش اور بے رونق کیوں ہے۔ البتہ جس جگہ سے وہ گزر رہی تھی اتنی خواہشات پوری ہو چکی ہیں، اسے تو اور خوش اور مسکراتا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے برعکس وہ بہت سنجیدہ مزاج، بہت خوفزدہ اور جھجک میں لپٹی ہوئی ہے۔ شادی کی رات کمرے میں جانے سے پہلے نازیہ بیگم نے اسے عائشہ کی فطرت کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ بہت معصوم اور کم عمر ہے، اس لیے اس پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ اب وہ مزید کھول کر بیان نہیں کر سکتی تھی، لیکن ان کی باتوں میں چھپی ہوئی بات اور اچھی طرح سمجھ رہا تھا اور نرمی سے سر جھکاتے ہوئے انہیں یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ ان کا خیال رکھے گا۔ اور اسی وعدے کے ذریعے فیصل نے عائشہ کی حرکتوں کو اب تک اپنے دل میں چھپا رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے کمرے کی بات کسی تیسرے کے ہاتھ لگ جائے، چاہے وہ اس کے ماں باپ ہوں، بھائی بھابیاں یا کوئی اور جو بات کو بڑھا چڑھا کر بولے، کیونکہ اس کے لیے اپنی اور اپنی بیوی کی عزت بہت عزیز تھی۔ رسم کے مطابق ظہر میں جب صابرہ خانم ان سے ملنے کے لیے آئیں تو اسے صابرہ خانم کے ساتھ ہی بھیج دیا گیا۔ رسم کے مطابق ظہر میں جب صابرہ خانم ان سے ملنے کے لیے آئیں تو انہیں صابرہ خانم کے ساتھ ہی بھیج دیا گیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کتنا تنہا ہو گئی تھی، یہ وہ جانتی تھی، اور اس کا خدا، چاہے کہ محلے کے بچے ان کے پاس قرآن مجید پڑھنے آتے تھے، پورا محلہ ان کی عزت کرتا تھا، لیکن پھر بھی اپنی پوتی کے ساتھ کافی وقت گزارا تھا، پال پوس کر اسے جوان کیا اور دوسرے ہاتھوں میں سونپ دیا، لیکن پھر بھی ان کی کمی انہیں بہت محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی تک وہ دادا کی پینشن سے گزارا کر رہی تھی اور دادا کی بچت جو انہوں نے ریٹائرمنٹ کے وقت سنبھال کر رکھی تھی کہ عائشہ کا بہتر مستقبل بنایا جا سکے، لیکن ان کی اچانک حادثاتی موت نے سب کچھ برباد کر دیا۔ اس کی ماں تو اس کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی اس کے باپ سے طلاق لے کر اپنا گھر بسا چکی تھی اور بیرون ملک مقیم تھی۔ شاید انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کی بیٹی نے اپنے ماں باپ کے بعد کیسا وقت گزارا۔ اسے ہر لمحہ اپنے ماں باپ کی یاد ستاتی تھی، جو اس کا سب سے بڑا سہارا تھے، اور اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے خدا نے صابرہ بیگم کو زندہ رکھا اور ہمیشہ ان کے ساتھ تھیں۔ محبت اور شفقت سے صابرہ بیگم نے غیر معمولی خاموشی اور سنجیدگی کو نوٹ کیا تو مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے میرا بچہ، اتنا خاموش کیوں ہے؟ اور جس طرح تم ضد کر رہی تھی کہ تم دادی کے ساتھ ہی جاؤ گی، یہ تو بہت بری بات ہے میری جان۔ وہ اب تمہارا گھر ہے اور تمہیں فیصل کی مرضی کے مطابق ہی چلنا چاہیے تھا۔ اس نے واقعی بہت ضد کی تھی کہ وہ نہیں جانا چاہتی، یہ رات بھی کسی طرح کے دباؤ کا شکار نہ ہو جائے۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ جیسے فیصل غصے میں ہے اور تمنا رکھتا ہے کہ وہ اسے منائے، لیکن وہ تو اس کے قریب جانا تو دور کی بات، اس کا نام سن کر بھی خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ خواہش اسے منانا چاہتا تھا اور یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دادی، مجھے آپ کے پاس رہنا بہت اچھا لگتا ہے، مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھ لیں؟ اس نے یہ کہہ دیا اور صابرہ بیگم کو برا لگا تھا۔ اس کا یہ کہنا ابھی تمہارا گھر نہیں بلکہ تمہارا گھر وہ ہے، اور یہاں رہنے کا دل کیوں نہیں کرتا؟ ابھی شادی کو 1 دن ہی ہوا ہے، تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہیے، یہی تو وقت ہوتا ہے محبت بانٹنے کا میرا بچہ۔ نرم دلی اور شفقت کے ساتھ اسے سمجھا رہی تھی۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے، میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتی اور ان کے قریب رہنا مجھے بہت خوفزدہ کر دیتا ہے۔ حقیقت میں وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی، وہ نہیں کہہ پا رہی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ صابرہ بیگم ان کی بے چینی کو سمجھیں، اور کافی حد تک وہ سمجھ بھی چکی تھیں،
خبردار، آج کے بعد اگر تم نے اپنے منہ سے یہ بات بھی نکالی، شوہر تو خدا کا مقام حاصل ہوتا ہے، تمہارا دکھ سکھ کا ساتھی اور اس کے قریب رہنا، اس کا حق دینا خدا کو بہت پسند ہے، اور اگر تم اس بات سے انکار کرو گی تو خدا کو ناراض کرو گی۔ آج رات تو سو جاؤ، لیکن صبح ہی تم کال کرو گی فیصل کو اور کہو گی کہ تمہیں لے جائے۔ میرا بچہ، میں تمہیں نہیں چاہتی کہ تمہارے رشتے میں دوریاں پیدا ہوں، تم ہمیشہ خوش رہو۔ اور وہ چپ چاپ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج رات تو سکون اور اطمینان سے گزرنی تھی، اور کل کیا ہوتا، کل کی فکر نے اسے بے چین کر دیا۔ کمر کا درد تھا کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ٹانگوں اور پٹھوں میں کھچاؤ، معلوم نہیں کب سے وہ لیکوریا کے شدید مراحل سے گزر رہی تھی، اور یہ مراحل اسے ہمیشہ بے چین رکھتے تھے۔ وہ سفید بدبودار دھبے جب اپنے کپڑوں پر دیکھتی تو اسے بے وجہ شرماتی اور کپڑے چھپاتی پھرتی۔ پھر ایک دن آخرکار وہ سب سے تنگ آ کر دادی سے بات کر بیٹھی، اور دادی نے بڑے غصے اور تیز نظر سے اسے دیکھا۔ بہت بری بات ہے، آج کے بعد کسی سے بھی یہ بات مت کرنا، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، بس تم بڑی ہو رہی ہو، یہی سمجھو۔ اور وہ سر جھکا کر شرمندہ چہرے سے دادی کی باتیں سن رہی تھی۔ دادی کا انداز کچھ ایسا تھا، ایسا لگا جیسے یہ کوئی بہت بری بات ہے، اگر یہ کسی کو بتائے گی تو بدنام ہو جائے گی۔ وہ بہت بے چین ہو گئی تھی۔ شادی سے پہلے عام طور پر لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دادی نے تو کوئی اور حل نکالا تھا۔ وہ اتنی شرمندہ ہوئی کہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹی اور پھر ہاتھ چہرے پر رکھ کر روئی کہ کیا یہ اتنی بری بیماری ہے کہ اس کے لیے شادی کرنا پڑے؟ کیا یہ کوئی کمی تھی یا اس کا قصور؟ خدا جانتا تھا کہ اس نے آج تک اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی کبھی ایسی بات نہیں کی جو جذبات کو بہکائے۔ عمر کے نازک مراحل سے گزر رہی تھی۔ عام طور پر ایسے مراحل میں لڑکیاں بے چینی کا شکار ہو جاتی ہیں، بہک جاتی ہیں، یا جذبات کا اتار چڑھاؤ انہیں غلط ماحول میں لے جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ سب سے دور رہی۔ دادی نے جس طرح اسے نماز کی پابندی بنایا تھا، وہ بھی اسی پابندی کے ساتھ کچھ سنبھالی رکھتی تھی۔ وہ ہمیشہ قائم رہنا چاہتی تھی، لیکن آج دادی کو یہ سب بتا کر وہ کافی شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ بار بار خود کو کوستے ہوئے آنسو بہا رہی تھی کہ اسے یہ سب کچھ دادی کو نہیں بتانا چاہیے تھا، اس میں اس کی ہی غلطی تھی۔ پھر وہ چپ ہو گئی، اور دل ہی دل میں یہ سب کچھ کسی کیڑے کی طرح اسے چاٹ رہا تھا۔ اور آج بھی فیصل کے قریب نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہی خوف تھا۔ خود پر اعتماد کی کمی تھی، اور بہتے ہوئے جذبات پر یہ سوچ کر احمد صاحب اس بارے میں کوئی غلط تاثر نہ بنا لے۔ اگر اس نے سوچ لیا کہ وہ ایک بہت بری لڑکی ہے جو بہک کر اتنی دور تک چلی جائے گی، تو اسے اور کچھ سوچنا ہی نہیں تھا۔ اسی رات وہ بہت دیر تک جاگتی رہی۔ ایک انجان سا خوف اس کے دل پر چھایا تھا۔ وہ کتنی دیر چھت کو گھورتے رہی، معلوم نہیں۔ کاش یہی ہمیشہ کے لیے رک جاتی، یہ دوبارہ زمین کے قریب نہ جاتی، اور کبھی یہ سب کچھ برداشت نہ کرنا پڑتا۔ لیکن ہر کاش کے بعد صرف سوالات رہ جاتے ہیں۔ کاش کو اپنی زندگی سے مٹانے کے لیے حقیقت کو قبول کرنا پڑتا ہے، اور پھر اسی راستے پر چلنا پڑتا ہے جو ہمارے لیے مقدر ہے۔ کیونکہ کاش کے سہارے کبھی زندگی نہیں گزرتی۔ کاش سے آگے نکل کر اپنے لیے راستہ بنانا ہی زندگی ہے۔ اور اگلی صبح واقعی فیصل لے جانے کے لیے آ گیا تھا۔ اپنی سیاہ رنگ کی ہونڈا سیوک میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور اس خاموشی کو توڑنے کے لیے احمد صاحب نے پہل کی تھی۔ کیا تمہیں آئس کریم کھلاؤں؟ کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سارا غصہ بھول کر اپنی نئی شروعات کرنا چاہتا ہو، اور آئس کریم تو اس کی کمزوری تھی۔ بالکل درست کہا اس نے۔ بس فیصل کو دیکھ کر ہلکے سے سر ہلا دیا، اور اس کی معصومیت دیکھ کر احمد صاحب مسکرا اٹھے۔ تمہیں کون سا فلیور پسند ہے؟ وہ بات بات میں اسے خریدنے کی کوشش کرنے لگا۔ چاکلیٹ۔ اور جب اس نے کہا تو وہ دلکش مسکان دے دیا، مطلب ہماری پسند ملتی جلتی ہے۔ وہی مسکرا کر آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ سر جھکا گئی۔ آئس کریم کھلانے کے بعد وہ اسے شاپنگ پر لے آیا، اور اس نے اپنی مرضی سے 3-4 ڈریسز خریدی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس رشتے میں بدگمانی کو جگہ نہیں دے گا اور نئی شروعات کرے گا۔ اس لڑکی کو موقع دے کر محبت سے اپنے قریب کر لے گا، تاکہ ایک نئی شروعات ان کی زندگی بدل دے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اگر فیصل احمد خان ان سب میں ایک بار ہار گیا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا، شاید بہت خوفناک۔ اس نے بلیک کلر کی خوبصورت نائٹ ڈریس کا بھی انتخاب کیا، اور یہ نائٹ ڈریس دیکھ کر وہ سر جھکائے 2 قدم دور ہو گئی۔ سیل گرل کے سامنے اس کا رویہ عجیب تھا۔ اسے بھی پیک کر دو۔ فیصل کے کہنے پر سیل گرل نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ ڈریس تھام لیا، اور اسے پیک کرنے کے بعد احمد صاحب کے حوالے کر دیا۔ بل ادا کر کے وہ سب کچھ اٹھا کر گاڑی میں لے آیا۔ پہلے جو وہ ہلکی پھلکی باتیں کر رہی تھی، اب اس نے اسے اپنے لبوں پر خاموشی سجا لیا تھا، اور اس عجیب و غریب خاموشی کو فیصل حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیوں خاموش ہو گئی؟
اچانک اس طرح اور احمد صاحب کی بڑھتی ہوئی ہمت اور قربتیں اسے خوفزدہ کر رہی تھیں۔ گھر واپس آنے کے باوجود وہ مسلسل فیصل سے دور رہی۔ اس سے بات کرنا، اس کے قریب جانا، یہ سب کچھ اسے بہت مایوس کن لگ رہا تھا۔ حالانکہ نازیہ بیگم نے اسے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ وہ اپنے شوہر پر توجہ دے، اس کے کمرے میں جائے، اس کے ساتھ وقت گزارے، مگر وہ کچن میں ہی ان کے ساتھ الجھی رہی۔ نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے اس فیصل کے ارادے آج پھر ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ اسے خود پر یقین نہیں تھا کہ وہ احمد صاحب کو وہ سکون دے پائے گی جس سکون کا وہ طلبگار تھا، اور یہ بات اسے اندر ہی اندر اپنے ضمیر پر ایک بہت بھاری بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ نازیہ بیگم نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھانا بناتے ہوئے سمجھایا کہ فیصل نے سارا اور فاطمہ کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا۔ وہ دونوں کزنز ہیں اور اسی لیے ان کے بیچ گہری سمجھ بوجھ ہے، لیکن وہ ان دونوں سے الگ ہے اور یہاں اپنے قدم فیصل کے ذریعے مضبوط کرنے ہیں۔ اس لیے وہ احمد صاحب سے اپنی محبت بڑھائے، سمجھ بوجھ کر قدم بڑھائے اور اپنی فیملی بنائے، کیونکہ نازیہ بیگم اور اکرم صاحب کی نظریں بھی ان پر جمی ہوئی ہیں اور وہ اپنے بچے اس کے گود میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ نازیہ بیگم کی بات سن کر وہ بس انہیں دیکھتی رہ گئی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے اسی مہینے خوشخبری سنا دو، اور یقین کرو میں تمہیں خوشی سے جھوم اٹھوں گی۔ جیسے 3-4 دن گزر جائیں گے اور تمہیں لگے گا خوشخبری آنے والی ہے، مجھے ضرور بتانا۔ میں اپنی بیٹی کا ایسے خیال رکھوں گی کہ وہ چارپائی سے ایک قدم بھی نیچے نہیں اترے۔ وہ بہت محبت سے پیش آ رہی تھیں اور بس پہلو بدل کر رہ گئی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ ان سب باتوں سے گھبراہٹ ہوتی ہے، اور یہ چیزیں اس کے اندر ایک بے چینی پیدا کر دیتی ہے، ایک انتظار جو بہت تکلیف دیتا ہے اور جس سے نمٹنا آسان نہیں ہوتا۔ اس نے کوشش کی تھی کہ کھانے کے بعد وہ ہر کام کو اپنے ہاتھوں سے انجام دے اور اس وقت کمرے میں جائے جب فیصل گہری نیند میں جا چکا ہو ڈنر کے وقت بھی نازیہ بیگم نے اسے اور فیصل کو اپنے بھائی کا پیغام دیا تھا کہ کل لنچ ان کے گھر ہے۔ وہ شادی کے حوالے سے سب کو لنچ پر بلا چکے ہیں، اس لیے فیصل بھی گھر پر رہے، اور عائشہ اسے بھی کہہ دینا کہ وہ تیار رہے، کسی قسم کی کوتاہی اور برداشت نہیں کریں گے۔ اس نے حامی بھر کر اتفاق کر لیا، لیکن اب احمد صاحب کے بے باک ارادوں کے باوجود کمرے میں جانا اسے خوفناک خواب لگ رہا تھا جس کی تعبیر بہت سخت ہوگی۔ اپنے وجود کی کمیوں، کمر میں اٹھنے والے شدید درد، آنکھوں کے سامنے دھند چھا جانے اور خود اعتمادی کی کمی نے اسے اس موڑ پر لا دیا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فیصل کی نظروں سے دور ہونے کے لیے یہاں سے بھاگ جائے، کسی ایسی جگہ جہاں اس کی واپسی ممکن نہ ہو، جبکہ دوسری طرف احمد صاحب بے چینی اور بے قراری سے گھومتے ہوئے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ پورا دن کمرے میں نہیں آئی، لیکن کسی کام کے بہانے سے کمرے میں آئی بھی تھی تو اگلے ہی لمحے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ فیصل کی بے چینی اپنی عروج پر تھی۔ وہ اسے باتوں سے قائل کرنا چاہتا تھا، اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے قریب رہے۔ تعلقات تو بعد کی بات ہے، وہ کبھی بھی بنا سکتا تھا، لیکن سمجھ بوجھ بہت ضروری تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ گھر میں کسی کی نظر میں نہ آئے، اس لیے بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا جب تک اس کے واپس آنے کی امید ختم نہ ہو گئی۔ وہ دوسرے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے لیٹ گئی تھی اور سوچ لیا تھا کہ جب اسے یقین ہو جائے گا کہ فیصل سو چکا ہے تب وہ اپنے کمرے میں جائے گی، ورنہ نہیں۔ اور نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ حرکت احمد صاحب کو اس بات پر کتنا برا لگ سکتا تھا۔ ویسا ہی ہوا۔ فیصل انتظار کرتے کرتے بستر پر لیٹ گیا اور گہری نیند میں چلا گیا۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ کمرے میں اب اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے تو وہ کمرے میں گئی، اور یہ دیکھ کر اسے سکون ملا کہ احمد صاحب واقعی گہری نیند میں سو رہا ہے۔ بہت نرم قدموں سے چلتے ہوئے وہ بستر کے قریب گئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی، اور صبح فجر کی اذان کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب فیصل جاگا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس حد تک ناشکری اس کے لیے کسی قدر قابل قبول نہیں تھی۔ اس نے اس لڑکی کے حوالے سے کیا سوچا تھا اور وہ اسے کیا رد عمل دے رہی تھی؟ اگر اسے اس رشتے کو مزید مضبوط نہیں بڑھانا تو اسے صاف صاف الفاظ میں کہہ دے، یا پھر اپنے گھر والوں سے بات کرے، اپنی دادی سے بات کرے۔ اس کی زندگی برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسے سوچا تھا کہ وہ کھلے الفاظ میں کہہ دے گا۔ وہ مکمل طور پر اس کی طرف سے غافل ہو گیا۔ اس کی طرف ایک نظر اٹھانا بھی اسے غصے کا شکار کر رہا تھا۔ حالانکہ وہ لڑکی جو کل تک اس کے لیے خاص پسندیدگی تھی اب اسے صرف ایک بوجھ لگ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے حوالے سے بدگمان ہو، لیکن بدگمان ہوتا چلا گیا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ چیز دونوں کے تعلقات کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی۔ لنچ سے کچھ دیر پہلے وہ تیار ہو گئی۔ خوبصورت ویلوٹ کے سرخ لباس میں وہ اور حسین اور دلکش نظر آ رہی تھی۔ سر پر لال اور سیاہ رنگ کی شال اوڑھے ہوئے وہ اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ بالوں کو چھوٹا سا کلپ لگا کر پچھلے حصے میں سنوار رکھا تھا جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔
ہلکا پھلکا میک اپ تھا، وہ تو خوبصورت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن پورے اعتماد میں نہیں تھی۔ وہ بار بار ہر بات کے لیے نازیہ بیگم کی مدد لے رہی تھی۔ وہاں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، سب نے اچھے سے ان کا استقبال بڑے اچھے انداز میں کیا۔ فیصل کی کزن بڑے معنی خیز جملے کہہ کر اسے خریدنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ چپ چاپ بیٹھی رہی، اور جب اس کی طرف سے سید مہری سے انکار کیا گیا تو اس نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ کھانا خوشگوار ماحول میں شروع ہوا۔ جب احمد صاحب کے قریب بیٹھ کر اس نے خود کو بے آرام محسوس ہوا۔ فیصل اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ وہ بار بار جگہ بدل رہی ہے، اور شاید وہ خود بھی نہیں جانتی کہ کیا محسوس کرنا چاہتی ہے۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ، زرد چہرہ اور گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی آنکھیں، خدا جانے وہ کیا سوچ رہی تھی۔ اس کا کھانا ان سے زیادہ دھیان نہیں دیا اور اچانک فیصل کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ دیا۔ پہلی بار وہ خود اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ احمد صاحب انجانے میں اس کی طرف جھکا۔ کیا ہوا؟ تم آرام دہ کیوں نہیں لگ رہی؟ سب کی نظریں تم پر ہے، اچھی طرح کھاؤ۔ وہ بہت ہی نرمی سے بول رہا تھا، جیسے کوئی میٹھی سرگوشی جو دوسروں کو زیادہ سنائی نہ دے، لیکن وہ عجیب حرکتیں کر رہی تھی۔ کبھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی، کبھی کمر پر، اور کبھی ایسے بیٹھ جاتی جیسے ٹانگ لگ گیا ہو، اور سب کچھ بہت عجیب تھا، اور فیصل اس کی وجہ سے پریشان اور شرمندہ ہو رہا تھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی جب وہ اچانک اٹھی تو سب کی نظریں اسی پر تھیں۔ کھانا کھاتے ہوئے اچانک اٹھنا کسی کو بھی برا لگ سکتا تھا اور اسے بدتمیزی سمجھا جا سکتا تھا، لیکن اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ فیصل کی طرف جھکی۔ میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، پلیز گھر چلیں، آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں وہ بار بار اپنی قمیض سیدھی کرتی ہوئی مدد کی نظر سے فیصل کو دیکھ رہی تھی، اور احمد صاحب نے بات سنبھالنے کے لیے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ پھر سے بخار ہو رہا ہے؟ نازیہ بیگم نے نوٹس لیا کہ اسے بخار ہے اور فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ فیصل: جی۔ دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ اسے رات کو بھی بخار تھا، اور دوبارہ اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ کیا ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ وہ اب عائشہ کی آنکھوں میں دیکھ کر باتیں کر رہا تھا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے راضی کروا رہا ہو کہ وہ ہاں میں ہاں ملاتی چلی جائے۔ آج اس کی وجہ سے جتنی تکلیف سے اٹھانی پڑ رہی ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے لیے اتنی شرمندگی اور بے چینی کا باعث بنے گی۔ وہ تو خود کو بہت قابو میں رکھنے والا تھا، ٹھنڈے ذہن والا بندہ تھا، لیکن یہ لڑکی عجیب تھی۔ سب سے معذرت کرتے ہوئے اسے اپنی ہونڈا سیوک تک لے آیا اور دبا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سر جھکا کر جاتے ہوئے وہ کیوں رو رہی تھی، بھیگی بھیگی پلکیں اور سرخ چہرہ، جبکہ فیصل خود بڑی کشمکش میں تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کیسی طبیعت خراب ہو گئی تمہاری؟ گھر میں تو تمہیں کچھ نہیں تھا، اب یہاں آتے ہی تمہارا ڈرامہ شروع ہو گیا۔ وہ اپنی آواز سے زیادہ سخت لہجے میں بات کر رہا تھا، کیونکہ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا کہ عائشہ اتنی عجیب حرکتیں کر رہی ہے۔ اتنی عجیب اور بچگانہ حرکت کی وجہ سے میری طبیعت واقعی خراب ہو رہی ہے۔ براہ کرم مجھے گھر لے چلیں، ورنہ میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ بے چینی سے لب دبا کر اس نے کہا، اور پھر سر جھکا لیا، جیسے کوئی بہت نازک اور نرمی سے بات کر رہا ہو، جس کا اس کی اصل طبیعت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ فیصل کافی حد تک اس کی بات سمجھ چکا تھا۔ اس کا نروس ہونا، درد کی کیفیت اور بے آرامی کو وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ کس قسم کی طبیعت کی خرابی کی بات کر رہی ہے۔ اس نے چپ چاپ گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ معلوم نہیں لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، لیکن یہ وقت اس کی طبیعت زیادہ خراب تھی۔ وہ اسے گھر لے آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں آیا اور صوفے پر بیٹھ کر موبائل نکال کر نازیہ بیگم کو بتانے لگا کہ وہ اکرم صاحب کے ساتھ گھر واپس آ جائیں، کیونکہ عائشہ کی طبیعت بہت خراب ہونے کی وجہ سے وہ لوگ گھر واپس آ گئے، اور اب عائشہ یہیں آرام کرے گی۔ نازیہ بیگم نے تاکید کی تھی کہ عائشہ کا خیال رکھیں، اور پھر کال منقطع کر دی۔ وہ کافی دیر تک واش روم میں گئی ہوئی تھی۔ فیصل کو عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ معلوم نہیں اس کی طبیعت کو کیا ہوا تھا، وہ ٹھیک تھی بھی یا نہیں، اور اس کے پاس اور کوئی سامان تھا بھی یا نہیں۔ اس سے عجیب قسم کے سوالات الجھ رہے تھے۔ جب وہ واش روم کے دروازے کے قریب پہنچا، کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تم مجھے بتا سکتی ہو۔ یہ بات بالکل نرم لہجے میں کہی گئی تھی، جبکہ دوسری طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور کافی دیر کے بعد وہ باہر نکلی۔ گیلے ہاتھوں کو صاف کرتے ہوئے وہ عجیب کیفیت میں مبتلا تھی، بار بار فیصل کو دیکھتی اور کچھ بے چینی سی محسوس کر رہی تھی۔ احمد صاحب جا کر اس کے قریب بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے؟ کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میری طبیعت خراب نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ فیصل سر پکڑ کر رہ گیا۔ ابھی تم وہاں سے اٹھ کر آئی ہو یہ کہہ کر کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ بالکل ٹھیک ہو۔ آخر تم ہو کیا؟
مجھے پاگل بنا رہی ہو یا خود پاگل ہو؟ وہ غصے میں تھا اور اس کی بات سن کر وہ ڈر کے مارے بس دیکھتی رہ گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے فیصل، یہ بات سنبھالنے کی کوشش تھی، لیکن احمد صاحب غصے سے لال ہو گیا۔ سچ کہو، یہ سب بہانے ہیں نا کہ تم میرے قریب نہ آؤ، میرے رشتہ داروں سے واقف نہ ہو؟ سچ بتاؤ، یہ شادی تمہاری مرضی کے خلاف کی گئی ہے؟ رضامندی شامل نہیں تھی کیا تمہاری؟ وہ بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہا تھا۔ عائشہ صرف اپنی بڑی بڑی نم آنکھوں سے اس کے چہرے پر گڑے بس رونے کو تیار تھی۔ خبردار، اگر تمہاری آنکھ سے ایک بھی آنسو گرا، آج تم مجھے حقیقت بتاؤ گی، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہیں کسی اور کی زندگی میں شامل ہونا ہے تو میرا پیچھا چھوڑ دو، میری زندگی برباد مت کرو۔ نہ تم میرے قریب آتی ہو، نہ مجھے کوئی حق ظاہر کرنے دیتی ہو، نہ اپنے فرض نبھاتی ہو، تو پھر اس رشتے کا فائدہ کیا؟ کھوکھلا رشتہ جس کی بناوٹ میں تنگ آ چکا ہوں، اسے ساتھ لے کر چلنا میرے لیے کتنا مشکل ہوگا، سوچو۔ اس نے بڑی ہمت دکھائی اور آگے بڑھ کر فیصل کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں ایسا نہیں چاہتی، میری طبیعت واقعی خراب ہے۔ وہ زور زور سے رو رہی تھی اور احمد صاحب نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دوبارہ خود تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تمہیں میرے قریب آنا پڑے گا۔ اگر تمہیں اس رشتے کو بچانے کی چاہت ہوتی اور مجھ سے محبت ہوتی تو تم خود میرے قریب آ کر اپنا سب کچھ میرے حوالے کرتی، ورنہ ساری زندگی ترستی رہ جاؤ گی۔ میرے لیے یہ مشکل نہیں ہے، میں دوسری شادی کر لوں گا، لیکن میں تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گا، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے میری زندگی اجیرن کی ہے۔ فیصل غصے میں کہتے ہوئے غصہ جھٹک کر کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ روتے روتے اسی فرش پر بیٹھ گئی۔ اپنا چہرہ ہاتھوں پر چھپا کر وہ شدت سے رو رہی تھی۔ اسے قربت چاہیے تھی، اسے محبت کرنا چاہتی تھی، لیکن حالات اس کے خلاف جا رہے تھے۔ جتنا وہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی وہ اس سے دور جاتی جا رہی تھی۔ اور عبدالاحمد صاحب نے باقی الفاظ میں واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ وہ کیسے اس کے قریب جائے گی۔ بے چینی اس کی نس نس میں پھیلنے لگی، اور کردار اور گھٹیا سوچ کی مالک عورتیں اپنے شوہروں سے ملاقات کرتے ہوئے پہل کرتی ہیں۔ یہ ایک ایسا خیال تھا جو اس نئی زندگی کی شروعات کے ساتھ ہی اس کی سمجھ میں ڈال دیا گیا تھا، اور یہ خیال اس پر بڑی شدت سے حاوی تھا۔ میں کبھی بھی یہ گھٹیا پن نہیں کروں گی، اگر ایسا تھا تو ٹھیک، ورنہ اسے خدا کی رضا سمجھ کر خاموش ہو جاؤں گی، لیکن خود سے کبھی فیصل کے پاس نہیں جاؤں گی۔ کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں؟ کس طرح کی مشکلات سے ذہن الجھا ہوا ہے، 100 طرح کی پریشانیاں، تو پھر ان پریشانیوں کا کوئی حل نہیں تھا۔ بس یہ کہہ کر وہ رو رو کر جب تک جاتی تو سونے کے لیے لیٹ جاتی، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیکن اس دن کے بعد ایک عجیب سا حال بن گیا۔ فیصل نے تو اس پر دھیان دینا ہی چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اگر وہ بیڈ پر سوتی تو وہ صوفے پر جا کر سوتا۔ اپنے سارے کام وہ خود کرتا، ماں باپ کے سامنے خوش مزاج رہتا، لیکن کمرے میں آنے کے بعد وہی روٹین، وہی رویہ، ہر بات پر جھنجھلا جانا، اس کی کسی بات پر دھیان نہ دینا اور اس کی طرف سے مکمل لاپرواہی دکھانا۔ وہ اسے دیکھ کر دن بدن گھبرا رہی تھی۔ ایک تو اس کی صحت خراب ہوتی جا رہی تھی، اور دوسرا اس آدمی کی ضد کی وجہ سے ان کی شادی کو تقریباً 2 مہینے ہو چکے تھے۔ جب نازیہ بیگم نے اسے گہرائی اور غور سے دیکھا، تمہاری طبیعت خراب نہیں ہوئی شادی کے بعد؟ وہ غور سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، اور اس نے نفی میں سر ہلا دیا تو نازیہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ماشاءاللہ، تمہاری شادی کو 2 مہینے ہو گئے ہیں، کافی عرصہ گزر چکا ہے، اور اگر تمہاری طبیعت خراب نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی خوشخبری آنے والی ہے، یعنی کوئی خوشی آنے والی ہے۔ اور وہ یوں کھلی ہوئی نازیہ بیگم کو دیکھ رہی تھی جیسے آسمان سے گر کر کھجور میں پھنس گئی ہو۔ یہاں شوہر کے ساتھ مراسم ٹھیک نہیں ہوتے تھے اور نازیہ بیگم چلی گئی تھی اسے حاملہ کرنے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ شام کو اکرم صاحب کے سامنے فیصل کو گلے لگا کر اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ ماشاءاللہ، مجھے تو پورا یقین ہے کہ ہمارے گھر خوشخبری ہے۔ تم نے عائشہ کا چیک اپ نہیں کروایا؟ ایسے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوتی، تم دونوں کو چیک اپ کے لیے جانا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر احتیاط بتا دیتی اور اس کی پوری حفاظت کر پاتی، آنے والا بچہ تو صحت مند ہونا چاہیے نا۔ اس کی ماں کافی خوش تھی۔ اس نے ایک نظر عائشہ کے چہرے پر ڈالی، جو اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے سر جھکا گیا۔ ابھی ایک اور مسئلہ تھا۔ میں تو کہتی ہوں کہ ابھی تازہ دم ہو کر جاؤ اور سیدھا شفا میڈیکل سینٹر جاؤ۔ اور فیصل نے تھکے ہوئے لہجے میں معذرت کر لی تھی۔ صبح جائیں گے، پلیز، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ان سب باتوں سے گھبرا کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب وہ کیا بتاتا اپنی ماں کو؟ اوپر سے اس کی بیوی بھی تھی، وہ تو مشکل میں پھنس چکا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ مزہ چکھائے گا، تعلقات ختم کرے گا، تو شاید وہ خود اس کے قریب آ جائے، اس سے اندازہ ہو جائے کہ اس نے شوہر کو ناراض کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے، لیکن یہاں تو ایسا کوئی منظر ہی نہیں تھا۔ اور اگلی صبح نازیہ بیگم نے تو ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ فوراً ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور جلدی خوشخبری لے کر واپس آنا۔
اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ جس خوشخبری کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ خوشخبری تو آنے والی ہی نہیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے عائشہ کی طرف سخت نظر ڈالی۔ کیا تم امی کو بتا نہیں سکتی تھیں؟ اور عائشہ نے سر جھکا لیا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کچھ الجھی سی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تمہیں بھی لگ رہا ہے کہ تم حاملہ ہو؟ وہ طنز کرنے سے باز نہ آئے، لیکن وہ آنکھیں کھڑکی کے باہر گھما کر دیکھتی رہی۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ کچھ تو ہے جو اندر ہی اندر سے اسے کھا رہا ہے۔ وہ نہ جانے کیوں اتنی پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس نے گاڑی شفا میڈیکل سینٹر کی طرف موڑ لی اور کچھ ہی دیر میں وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے تفصیلی معائنہ کیا، کچھ ٹیسٹ کروائے اور اس کی تمام حالت کے بارے میں تفصیل سے پوچھا۔ وہ سب کچھ ڈاکٹر کے ساتھ بیان کرتی گئی۔ اس دن اس نے کسی بھی شرم و حیا کو مداخلت کرنے نہیں دیا۔ اصل میں وہ خود تھک چکی تھی اور اب ان سب سے فرار چاہتی تھی۔ اور اس دن ڈاکٹر کی تشخیص پر وہ خود بھی حیران رہ گیا کہ آپ کی بیوی لیکوریا کی بیماری میں مبتلا ہے اور اس مرض کی وجہ سے اس کی خود اعتمادی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بالوں کا جھڑنا، کمر میں درد، ہر وقت پریشان اور الجھن میں رہنا، جسمانی تعلقات میں رغبت محسوس نہ ہونا، یہ سب اس لیے ہوا کہ اگر صحیح خوراک، ورزش اور دواؤں کا صحیح وقت پر اہتمام کیا جاتا تو شاید کبھی یہ حالت نہ ہوتی۔ اور اسی دن اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ ایک ایک لمحے کو سوچتے ہوئے اس نے سمجھ لیا کہ وہ اتنی خوفزدہ کیوں ہے، کیوں ڈری ہوئی رہتی ہے، اتنی گھبراہٹ کیوں محسوس کرتی ہے، اس کی قربت میں پناہ چاہتی ہے، اور پھر اس کے جذبات کا الجھ جانا، یہ سب کچھ عام حالات میں ہوتا ہے۔ اور اسے گھر لے کر آیا اور اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، مجھے پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ وہ بہت نرمی سے بات کر رہا تھا۔ وہ بس سر جھکائے رو رہی تھی۔ دادا دادی نے کہا تھا کہ شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے وہ اس بات کا دھیان دے رہا تھا کہ وہ کتنی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ہر بات مجھ سے شیئر کرنی چاہیے۔ میں تمہارا شوہر بعد میں ہوں، پہلے تمہارا بہترین دوست ہوں۔ تم میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہو۔ اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ کر وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو سہلاتا رہا، اور پھر شروع ہوا وہ علاج جو اس نے پہلے شرمندگی کے خوف سے بچا رکھا تھا۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ غیر شادی شدہ لڑکی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو ماں باپ خوفزدہ نظروں سے دیکھ کر بات کو دبانے لگتے ہیں۔ شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہر بیماری کو شادی سے ملاتے ہوئے ہر فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ اور یہیں سے شروع ہوتے ہیں وہ تمام مراحل جو آہستہ آہستہ انسان کو نگلنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر انسان اسی ندی کے کنارے کھڑا ہو جاتا ہے جہاں بے بسی اور مایوسی کا راج ہوتا ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ چند دنوں کے اندر ہی اس نے میرے ساتھ اتنی دوستی کر لی تھی کہ جس کا اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کی زندگی کا ساتھی اور ہر حال میں اس کا شریک بن گیا۔ ہر بات اس کے ساتھ شیئر کرنا، اسے یہ احساس دلانا کہ وہ اس کے ساتھ ہے، اس کی دواؤں کا خیال رکھنا، صحیح خوراک دینا۔ لیکن اس دوران وہ ایک بار اس کے قریب نہیں آیا اور نہ ہی اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ لیکن اب وہ بہتر ہوتا جا رہا تھا اور 2 مہینوں کے اندر بہتر دوائیں، بہتر خوراک اور ورزش سے وہ اس حد تک بہتر ہو چکی تھی کہ خود اعتمادی سے اپنی مرضی سے سب کچھ کرنے لگی تھی۔ جو چاہتی پہن لیتی، کسی بھی قسم کی کمزوری سے پاک ہو کر وہ کسی دلکش پھول کی طرح دن بدن کھلنے لگی تھی۔ اور اس سارے معاملے میں اس کے لیے سب سے بڑا مہربان اس کا سردار تھا، جو اس کی پشت پر کھڑا ہو کر ہمیشہ اسے یہ احساس دلاتا رہا کہ وہ اس کے ساتھ ہے، اور اب اسے پہلی فرصت میں اپنے قریب کر کے اپنی قربتوں کا احساس دلا کر وہ حق بخشتا تھا جس حق کا وہ حقدار تھی۔ خبردار، کبھی بھی قربت میں پہل مت کرنا، ورنہ شوہر ساری زندگی یہ تصور کرتا رہے گا کہ تمہیں اپنے جذبات پر قابو پانا نہیں آتا اور تم بے قابو مزاج کی مالک عورت ہو۔ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے وہ لگاتار ایسی باتیں سوچ رہی تھی جو بے بنیاد اور بے معنی تھیں، ایسی باتیں جو لڑکیوں کے ذہن میں جنوں کی طرح ڈال دی جاتی ہیں۔ وہ ہمیشہ سے ایسی لڑائی کا شکار رہتی ہیں جو انہوں نے کبھی نہیں کی ہوتی۔ اپنے شوہر سے اپنے حق کا مطالبہ کرنے پر کوئی برا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ اپنے شوہر سے اپنے حق کا مطالبہ کرنے پر کوئی برا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ آج اس نے دلکش لباس کا انتخاب کیا تھا، وہی لباس جو فیصل نے خاص اس کے لیے خریدا تھا۔ گاؤن کی ڈوریاں باندھ کر وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، جو دوسرے کمرے میں دفتر کی ایک چھوٹی سی بحث میں مصروف تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ کون سا سرپرائز اس کا انتظار کر رہا ہے۔ تقریباً 2.5 گھنٹے کی لمبی انتظار کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا۔ "I'm sorry، بہت دیر ہو گئی مجھے"، اور اگلے الفاظ اس کے منہ میں ہی گم ہو گئے۔
بس حیرت اور بے یقینی سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کسی اپسرا کو بھی مات دے رہی تھی۔ سینے پر بازو باندھے وہ بڑی پر اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، جو اسے دیکھ کر وہیں خوش ہو گیا۔ پھر دروازہ لاک کر کے اس کی طرف بڑھا، پشت پر ہاتھ باندھ کر وہ ہلکا سا اس کی طرف جھکا۔ آج تو دونوں طرف سے دل کی دھڑکنیں بےتاب ہو رہی ہیں۔ آج خود اس طوفان کو دعوت دے رہی ہو جو تم سے ٹکرا کر ہلچل مچا دے گا۔ مسکرا کر اس کے ماتھے پر ماتھا ٹکرا دیا۔ اتنا قریب تھا کہ سانسیں ایک دوسرے میں گھل رہی تھیں اور ہونٹ ایک دوسرے کو چھو کر مستی میں ڈوبے جا رہے تھے۔ مجھے لگا کہ اس طوفان سے واقف ہونا کوئی برا نہیں جو طوفان تمہاری دسترس میں ہو۔ وہ دلکش سے اس کے قریب آتی ہوئی سرگوشی میں بولی، سوچ لو، میں ہر طرف کا حساب لے لوں گا۔ تم نے مجھے بہت تڑپایا ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ میں تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا تھا۔ پھر اس نے نرمی سے اپنے ہاتھ فیصل کے ہاتھوں میں دے دیے۔ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ میں جانتی ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد آپ کو کسی بھی پیشکش کا جواب دل سے دوں گی، بلکہ آپ کے بڑھائے ہوئے ایک قدم کے بدلے میں 100 قدم بڑھا کر آپ کی باہوں میں سمٹ جاؤں گی۔ اس خوبصورت اعتراف پر وہ دل و جان سے فدا ہو گیا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس پر حق رکھتی تھی اور پورے حق سے اپنی باہوں کا ہار اس کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ اس نے گاؤن کی ڈوریاں کھول دیں اور پورے نشیب و فراز کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی، اور اپنی دلکشی سے ہر حسین منظر کو ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنے قریب کر لیا، اور دل کی دھڑکنیں ایک ساتھ دھڑکنے لگیں۔ وہ نشے میں اس کے لیے خود کو قربان کرتا جا رہا تھا اور وہ اس کی محبت میں بھیگتی جا رہی تھی۔ اتنی بےتابی اور صبر کے بعد اس شخص کا حق بنتا تھا کہ وہ اس کی محبت کا اکلوتا وارث بن جائے، جس